الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف: يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، حدیث پاک میں اسلام کی بنیاد جن 5 امور کے اوپر شمار فرمائی گئی، بنی الاسلام علی 5 والی حدیث میں، اس میں سے ایک اہم چیز ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے. اس ماہ رمضان کو بڑی فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہیں، اور ویسے تو پورا ہی مہینہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں کا حامل ہے، بڑی فضیلتوں اور برکتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. لیکن اس ماہ سیام اور ماہ رمضان کے بھی 3 مختلف حصے ہیں. ہر حصے کی 3 مختلف خصوصیتیں ہیں، اور ہر خصوصیت کا ایک اپنا الگ رنگ ہے. اس ماہ سیام کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آنکھ سے خلاصی کا ہے. پہلا عشرہ رحمت تھا جو گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت ہے جو اب قریب الختم ہے، اور اب تیسرے عشرے کی آمد ہے، اور تیسرے عشرے کے آنے کا انتظار ہے. جیسے پورے رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت اور برتری حاصل ہے، ویسے ہی خود ماہ رمضان کے ان 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو، جو آنکھ سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس عشرے کو پہلے 2 کے مقابلے میں فضیلت اور برتری حاصل ہے. وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عشرہ اخیرہ کے اندر پہلے 2 کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور طاعت میں انہماک پہلے 2 کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشرہ اخیرہ داخل ہو جاتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مجاہدہ فرماتے تھے کہ عام دنوں میں اتنا مجاہدہ نہیں فرماتے. خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اس کی مزید تفصیل ملتی ہے کہ مجاہدہ کس نوعیت کا ہوتا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے، اپنی کمر کو کس کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے ذات تک اس عمل کو محدود رکھا، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. اور اس رات میں آخری عشرے کی تمام رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کا معمول اہتمام کے ساتھ ہے وہ زیادتی والا ہے، ورنہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کی تمام راتوں میں رات کی عبادتوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. فرق صرف یہ ہے کہ تمام راتوں میں عبادت کا معمول اس طرح تھا، ترتیب یہ تھی کچھ وقت آرام کیا، باقی وقت عبادت کے اندر خرچ کیا. لیکن عشرہ اخیرہ کی تمام راتوں میں عبادت کا معمول اور ترتیب یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادتوں کے اندر صرف فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ عشرہ اخیرہ کا اہتمام عبادتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشروں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے ہیں.
اسی طرح اس عشرۂ عقیرہ کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عبادت، اس میں اعتکاف جیسی عبادت کو مشروع کیا گیا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں قیام کرنے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا اہتمام سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ بندہ دنیاوی مشاغل کے اندر اور اپنی ذاتی اور گھریلو مصروفیات کے اندر مشغول ہوتا ہے، معاشی الجھنوں کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد تخلیق کو، اپنے پیدائش کے مقصد یعنی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ غفلت اسے دنیا داری کے علاوہ کسی اور چیز کے سوچنے پر اور غور و فکر کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ کسی اور چیز کے سوچنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا اور اسی غفلت کے ساتھ اس کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ غفلت اس قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے مسجدوں میں آنے اور جانے کے ذریعے یا مختلف عبادتوں کے اندر مشغول ہونے کے باوجود بھی وہ غفلت ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ مقام کہ بندہ مومن کے لیے مقام ایسا ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق اور پیدائش کے مقصد کو یعنی اللہ کی عبادت کو بھول جائے، اس سے غفلت کے اندر پڑ جائے اور اس کے متعلق سوچنے کا بھی اسے موقع نہ ملے۔ ایک ایسا مقام ہے کہ اس پر ایک بندہ مومن کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جو اب اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اپنے مقصد تخلیق اور پیدائش کے مقصد یعنی اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس طرح اور پہلی امتوں کے اندر اعتکاف والی عبادت مشروع تھی، اللہ رب العالمین کی بے پایہ رحمتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان بندہ مومن کی اور ان فکر مند بندوں کی دل کی غفلت کو ختم کرنے کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان کے لیے امید کے دیے جلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اعتکاف والی عبادت کو مشروع فرمایا کہ بندہ اعتکاف والی عبادت کے اندر آ کر اس غفلت کو ختم کرے اور اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے کہ اعتکاف میں بندہ اللہ رب العزت کے در پہ آ کر پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد کہ بندہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ جیسے دیکھیں کہ پورے ماہ رمضان کی برکتوں اور خصوصیتوں کو، پورے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو اس قدر وصول کیا جائے کہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے۔ لیکن دیکھیں اعتکاف کے بغیر ماہ رمضان کی قدردانی میں ایک گنا نقصان اور ایک گنا کوتاہی رہتی ہے۔ جب تک اعتکاف کے ساتھ اس رمضان کو مکمل نہ کیا جائے، اعتکاف والی عبادت کے ساتھ اس ماہ رمضان کو سجایا نہ جائے، تب تک اس ماہ رمضان کی قدردانی کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ چاہے کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، عبادتوں کا کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہو، جب وہ ایک قسم کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، کچھ وقت تک عبادت کے اندر اپنا وقت خرچ کرتا ہے، لیکن فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس عبادت سے پھر تھک جاتا ہے۔ وہ ذہنی سکون چاہتا ہے، وہ جسمانی راحت اور آرام چاہتا ہے۔ جب اس عبادت سے اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، ذہنی آرام کے لیے اور جسمانی آرام کے لیے وہ اس عبادت کے تسلسل کو موقوف کر دیتا ہے۔ تو جتنا وقت عبادت کے تسلسل سے موقوف رہا، اتنا وقت ماہ رمضان کے لمحات کو، ماہ رمضان کے اوقات کو عبادتوں کے اندر مشغول کرنے کا موقع نہیں ملا۔
جبکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ اعتکاف والی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو وہ اس کا عبادت والا وقت تو ہے ہی عبادت، اگر وہ عبادت میں نہ رہے بلکہ مسجد میں آنے کے بعد صرف بیٹھا رہے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور صرف بیٹھنا ہی نہیں بلکہ اگر وہ اپنے ذہنی اور اپنے جسمانی آرام کے لیے اگر وہ سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو گویا 21ویں شب سے لے کر آخر رمضان تک کا پورا وقت اس بندہ معتکف کا ایسا گزرتا ہے کہ ایک لمحہ وقت کے لیے وہ عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اوقات رمضان کی مکمل قدردانی اعتکاف ہی کی شکل میں حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور باقی رہتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ اعتکاف میں سارا وقت عبادتوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے، عبادتوں کے اندر صرف کیا جاتا ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے متعلق فرمایا یعتکف الذنوب، کہ معتکف کو صرف عبادت ہی کا ثواب نہیں ملتا بلکہ معتکف گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، معتکف گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، صرف یہ نہیں کہ معصیت سے وہ بچ گیا بلکہ معصیت سے بچنے کے ساتھ حسنات کے کرنے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی بندے معتکف کو اعتکاف کی حالت میں جن عبادتوں سے روک دیا جاتا ہے، مثلا مریض ہے کہ اس کی عیادت کرنا ہے، اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، جنازہ ہے کہ اس میں شریک ہونا ہے، اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور عبادتیں ہیں تو وہ عبادتیں کہ اعتکاف کی وجہ سے جس میں وہ بندہ شامل نہیں ہو سکتا، شریک نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں نے انتظام فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں ان عبادتوں کا ثواب مفت میں ملا۔ یہ مزید دو خصوصیتیں ہیں کہ معصیت سے بچاؤ ہو جاتا ہے، ورنہ ماہ رمضان کے اندر بھی ایسے اسباب کبھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندے سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں اس معصیت سے اجتناب کا، معصیت سے بچنے کا بھی پورا کا پورا اہتمام ہے۔ جس کو فرمایا یعتکف الذنوب، وہ معصیت سے دور رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ دیگر اعمال، نیک اعمال اور عبادتیں کرنے والوں کی طرح اسے بھی مکمل پورا کا پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ تو اعتکاف کی چند خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں کے اندر بھی اعتکاف کی عبادت کی مشروعیت تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ جب دو جلیل القدر نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو جلیل القدر انبیاء کو اس بات کا حکم فرمایا کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، مسجد میں آ کر عبادت اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اور بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اس مسجد کو پاک صاف رکھو۔ معلوم ہوا کہ جس طرح طواف قرب خداوندی کا ایک ذریعہ ہے، جس طرح نماز قرب خداوندی کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح اعتکاف والی عبادت بھی قرب خداوندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ عقیدہ کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن اس کے پیچھے کیا مصلحت اور کیا حکمت تھی، خود روایتوں کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ عقیدہ کا اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ عقیدہ میں اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس کی مزید تفصیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم
مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معتکف تھے، اعتکاف والے عمل میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اس کے بعد دوسرے عشرے کا بھی مکمل اعتکاف فرمایا، اور پھر تیسرا عشرہ جب داخل ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ترکی خیمے سے سر باہر نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے، اور سر باہر نکالنے کے بعد حضرات صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اسی طرح اس کے بعد دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور میری تلاش لیلۃ القدر کے متعلق تھی کہ کسی طرح مجھے شب قدر حاصل ہو جائے، لیکن کسی بتلانے والے نے بتلایا، یعنی فرشتے نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس بات کی خبر دی کہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں یعنی لیلۃ القدر اور شب قدر وہ اور آگے ہیں، یعنی آخری عشرے کے اندر ہے۔ لہذا جو لوگ میرے ساتھ پہلے دو عشرے میں اعتکاف کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخری عشرے کے اعتکاف کا جو اہتمام ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت اور شب قدر کی عبادت کسی طرح حاصل ہو جائے، یعنی یہ اس قدر عظیم رات ہے، اس عظیم رات کی تلاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کے لیے ماہ صیام اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم چیز ہے، خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ لیلۃ القدر اور شب قدر یہی وہ بابرکت اور مبارک رات ہیں، اس بابرکت رات میں پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے نازل کرنے کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا، اور پھر مزید اس کی فضیلتیں ذکر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی عبادت ایسی ہے جیسا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کے 1000 مہینوں سے زائد وقت کو عبادت کے اندر صرف کرنا، یعنی اگر کسی ایک بندہ مومن کو کسی ایک سال میں شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ وقت کو عبادت کے اندر صرف کیا، اور 1000 مہینوں کا تخمینہ اور اندازہ تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کی پوری عمر کے برابر اس نے عبادت کے اندر صرف کیا۔ آدمی کی عمر 60 سال 65 سال 70 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 75 اور 80 سال ہو جاتی ہیں، تو گویا ایک شخص اپنی پیدائش کے پہلے دن سے لے کر اپنی پیدائش کے آخری دن تک عبادتوں کے اندر مشغول رہا، اس بندے مومن کو جتنا ثواب حاصل ہوگا اس شب قدر میں کھڑے ہونے والے بندے کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے، اور پوری رات یہ نزول کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ نزول، فرشتوں کا نزول، یہ بھی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی مختلف فضیلتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، دوسرا یہ کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی یعنی 83 سال سے بھی زائد عرصے کی عبادت سے زیادہ ہے، اور اس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو یہ لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کے اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات میں جاگے، اس رات میں عبادت کرے، تو ایسے شخص کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، اس کے عقائد ٹھیک ہو، وہ باطل عقائد کے اندر پھنسا ہوا نہ ہو، عقائد حقہ کے ساتھ ایمان والی حالت میں احتساب کے ساتھ، یعنی بوجھ نہ سمجھے بلکہ خالص
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ثواب کی نیت سے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جو شخص عبادت کے اندر مشغول ہوگا، چاہے عبادت نماز والی ہو، چاہے ذکر اور فکر والی ہو، چاہے دعا والی ہو یا کوئی اور عبادت ہو، جو شخص اس رات کو اس طرح عبادتوں کے ساتھ گزارے گا، ایمان و احتساباً، ایمان بھی ہو اور ثواب کی امید اور ثواب کی امید بھی ہو، جیسے شخص کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ اخیرہ کا اعتکاف فرماتے تھے کہ کسی طرح یہ رات مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ رات کب ہوتی ہے؟ اس کے متعلق ایک روایت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ابھی گزری کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور بعض روایات میں 27 کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جس قدر واقعات، جس قدر روایتیں منقول ہیں، ان تمام کو اگر جمع کیا جائے تو مجموعہ اس بات کا ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی ایک رات میں کبھی دوسری رات میں، متعینہ طریقے پر کسی ایک رات میں نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ لیلۃ القدر کا امکان ماہ رمضان کے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر بھی آخری عشرے میں اس کا ہونا بہت زیادہ اس کا امکان ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی طاق راتوں میں اس کا امکان اور زیادہ ہے، اور طاق راتوں کے اندر بھی 27 کو اس کا ہونا اور زیادہ اس کا امکان ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف والی عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس پورے آخری عشرے کو وصول کرنے کی فکر کریں کہ لیلۃ القدر ہمیں کسی طرح مل جائے۔ اگر پوری رات جاگنا نصیب نہ ہو، اگر سو کر بھی اگر آدھا وقت عبادت کیا، کچھ وقت آرام کیا، تو وہ بھی عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور پھر جو حضرات اعتکاف کے اندر مشغول نہیں، وہ اس آخری عشرے کی راتوں کو عبادت میں صرف کرنے کی بہت زیادہ فکر کرے، پورا عشرہ نہ کر سکے تو طاق راتوں کو کم از کم عبادت میں گزارنے کی فکر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس آخری عشرے کی عبادت نصیب فرمائے، اور اس آخری عشرے کو ہمارے لیے آگ سے خلاصی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔